بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے شیب ابی طالب میں محصوری اور عام الحزن۔ ہم نے اس چیپٹر کو پڑھا، اس چیپٹر کے مشق کا حصہ اول کیا جس میں ہم نے کیے MCQs۔ آج ہم کریں گے مشق کا حصہ دوم جس میں ہم کریں گے 2 سوالات، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 3 ہے جی، سوالات کے جواب لکھیے جن میں لانگ آنسرز ہوں گے، اور سوال نمبر 4 ہوگا جس میں ایک لائن کا آنسر ہوگا۔ چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اپنی اس مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں آج کے ٹاپک کا ہم کریں گے مشق کا حصہ دوم۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، پہلے ہم کریں گے سوال نمبر 3 اور اس کے بعد ہم کریں گے سوال نمبر 4۔ تو بچوں ہمارا سوال نمبر 3 ہے، سوالات کے جواب لکھیے۔ آپ چاہیں تو ان کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ چاہیں تو ان کو ٹیکسٹ بک کے اندر انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال کیا ہے؟ نبوت کے 6 سال کیا اہم واقعات ہوئے؟ یعنی جب نبوت کا 6 سال چل رہا تھا تو اس دوران کیا کیا اہم واقعات ہوئے تھے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی، کہ نبوت کے 6 سال کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو قریش مکہ کے لیے دھچکا ثابت ہوئے۔ کیسے؟ کہ مثلاً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ ان 2 افراد کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت قوت ملی۔ اب مسلمان خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے لگے، اور ان باتوں سے کفار کی اسلام دشمنی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام کے دائرے میں شامل ہو گئے، تو تمام مسلمانوں کو قوت ملی، طاقت ملی، اور انہوں نے یہ چیز دیکھتے ہوئے خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنا شروع کر دی، جس سے کفار مکہ کی اسلام دشمنی میں زیادہ اضافہ ہونے لگا۔ چلیے بچوں اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے ہمارا سوال نمبر 2، جو کہ ہے قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف کیا عہد کیا اور کیوں؟ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور مسلمانوں کو قوت ملنے لگ گئی، تو جو قریش مکہ تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا عہد کیا تھا؟ چلیے اس کو پڑھتے ہیں کہ نبوت کے 7ویں سال قریش نے ایک تحریر تیار کی اور سب نے مل کر یہ عہد کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ یعنی یہ دونوں قبیلے ہمارے پیارے نبی کی حمایت میں تھے، اور یہ کہا گیا کہ ان سے اس وقت تک تعلق نہیں رکھا جائے گا جب تک وہ ہمارے پیارے نبی کی حمایت نہیں چھوڑیں گے۔ اس عہد کو مقاطع قریش بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں تحریر جو تھا وہ میں پڑھتی ہوں کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کوئی رابطہ نہیں رکھا جائے گا، اور نہ ہی ان سے کوئی خرید و فروخت کی جائے گی، یعنی ان سے مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے گا، نہ ہی ان سے کوئی تعلق رکھے گا اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت کی جائے گی۔ یہ معاہدہ اس وقت تک رہے گا جب تک بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے حوالے نہ کر دیں۔ قریش کے سرداروں نے اسے قبول کیا اور اس تحریر کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ اب قریش مکہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ ان کے حوالے کر دیا جائے ہمارے پیارے نبی کو، تو انہوں نے اس تحریر کو مانا اور اس تحریر کو کہاں لٹکا دیا؟ خانہ کعبہ میں۔ اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 3، جو کہ ہے شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ شیب ابی طالب جو کہ ایک گھاٹی تھی
اور کس کی ملکیت تھی؟ بنو ہاشم قبیلے کی۔ چلیے بچوں اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے مشورے سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام مسلم اور غیر مسلم لوگ ایک گھاٹی میں چلے گئے جو کہ بنو ہاشم کی ملکیت تھی، جس کو شیب ابی طالب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو بچوں یہ کون سی گھاٹی تھی؟ یہ گھاٹی تھی جس کا نام تھا شیب ابی طالب، جو کس کی ملکیت تھی؟ بنو ہاشم کے قبیلے کی۔ کفار مکہ نے سخت ناکہ بندی کر رکھی تھی اور کوئی بھی کھانے پینے کی چیز گھاٹی تک نہیں جا سکتی تھی، یعنی ان کے پاس جب اشیاء ختم ہو گئی تھی کھانے پینے کی، وہاں بچے تھے، وہاں عورتیں تھیں، تو وہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں جا سکتی تھی، کوئی بھی چیز پہنچا نہیں سکتا تھا۔ اتنے سخت وقت میں جب کھانے کو کچھ نہ تھا تو درختوں کے پتے اور جانوروں کی کھالیں ابال کر کھانا پڑی، یعنی جب وہاں پہ کچھ کھانے کے لیے نہیں بچا تھا تو کیا کھانا پڑتا تھا؟ جانوروں کی کھالیں اور جو درختوں پہ پتے ہوتے تھے ان کو ابال کر۔ فاقہ کشی کا یہ حال تھا کہ بھوک سے بلکتے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تھیں۔ تو بچے تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو تو بہت جلدی بھوک لگ جاتی ہے، تو جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو ان کی اور وہاں پہ موجود عورتوں کی بھوک سے بلکنے کی آوازیں گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ رحم دل قریش کے لوگ تھے جو تھوڑی بہت چیزیں ان تک پہنچا دیتے تھے، لیکن وہ چیزیں اتنی نہیں ہوتی تھی کہ وہاں پہ موجود تمام لوگوں کا پیٹ بھر سکے۔ لیکن کفار مکہ کو رحم نہ آتا، وہ بچوں کی آوازیں سنتے، وہ عورتوں کی آوازیں سنتے، لیکن ان کو ان پر رحم نہیں آتا تھا۔ یہ سخت آزمائش کا عرصہ 3 سال جاری رہا، یعنی جب یہ تمام مسلمان اور غیر مسلم لوگ اس گھاٹی میں رہے تو وہ کتنا عرصہ رہے؟ 3 سال۔ اب ہے بچوں ہمارا سوال نمبر 4، جو کہ ہے مقاطع قریش کا خاتمہ کس طرح ہوا، یعنی اس تحریر کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ بائیکاٹ کو دیمک چاٹ گئی ہے۔ جب قریش مکہ کے لوگوں کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا تب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو وحی نازل کی اور ان کو بتایا کہ وہ جو تحریر تھی، وہ جو بائیکاٹ تھا، اس کو کون چاٹ گیا؟ دیمک چاٹ گئی ہے، اور اس میں اب صرف اللہ کا لکھا ہوا نام باقی رہ گیا ہے، یعنی اس تحریر میں کس کا نام باقی رہ گیا؟ صرف اللہ تعالیٰ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اپنے چچا کو بتائی اور انہوں نے قریش کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ہے تو بائیکاٹ ختم کرو۔ جیسے ہی وہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو انہوں نے فوراً یہ پیغام اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتایا، اور انہوں نے وہ پیغام پہنچایا قریش مکہ تک، اور انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ہے تو بائیکاٹ کو ختم کر دو۔ چلیے بچوں اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سوال کا بقیہ جواب دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں حضور پاک کے چچا نے کہا کہ اگر تم محمد سچ کہہ رہے ہیں تو تم یہ بائیکاٹ ختم کر دو، اگر جھوٹ ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یعنی اگر تو رسول پاک کی بات غلط ثابت ہوتی ہے تو حضور پاک کے چچا نے کہا کہ میں خود محمد کو تم لوگوں کے حوالے کر دوں گا۔ تحریر منگوا کر دیکھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات درست تھی، اور اس طرح یہ معاشرتی مقاطع ختم ہوا جو نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک جاری رہا۔ یعنی ان 3 سالوں میں مسلمانوں نے کتنے ظلم سہے،
جس میں بھوک پیاس سب کچھ دیکھا، اور یہ مقاطع بالآخر 3 سال کو ختم ہوا۔ آج کا ہمارا تیسرے سوال کا آخری سوال، جو کہ ہے نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ عام الحزن، اس کو کیوں کہتے ہیں عام الحزن؟ عام الحزن ہے جی عربی زبان کا لفظ۔ عام کا مطلب ہوتا ہے سال، اور حزن کا مطلب غم کے ہیں، جس کا مطلب ہے غم کا سال۔ عام الحزن غم کا سال۔ 3 سال کے بعد قریش نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ ختم کیا، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 بڑے صدمے پہنچے، یعنی اسی سال میں ہمارے پیارے نبی کو 2 بڑے صدمے پہنچے، اور وہ کیا تھے جی؟ کہ مقاطع قریش ختم ہونے کے 6 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا جناب ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وفات پا گئیں۔ اس صدمے کو سہنا آسان نہ تھا، کیونکہ دونوں ہمارے پیارے نبی کے بہت عزیز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عام الحزن قرار دیا، اور اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی عام الحزن قرار دیا۔ چلیے بچوں، پہلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اپنا سوال نمبر 4۔ ہاں جی، تو بچوں ہم نے کیا سوال نمبر 3، جو کہ تھا ہمارے سوالات کے جواب، وہ تھے ہمارے لینتھی آنسرز۔ آج ہم کریں گے سوال نمبر 4، جو کہ ہیں ہمارے شارٹ آنسرز۔ سوال نمبر 4 ہے جی کہ سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ اب یہ ایک لائن کے آنسرز ہیں، آپ چاہیں تو نوٹ بک میں نوٹ کر لیں، چاہیں تو ان کو انڈر لائن کر لیں اپنی ٹیکسٹ بک میں۔ پہلا سوال ہے جی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق تھا، یعنی ان کا کیا رشتہ تھا ہمارے پیارے نبی سے؟ اس کا جواب ہے جی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور ان کے دوست تھے۔ پھر ہے جی ہمارا نمبر 2 سوال، جو کہ ہے مقاطع تحریر کو کہاں لٹکایا گیا؟ جب وہ مقاطع قریش لکھا گیا تو کہاں لٹکایا گیا اس کو؟ اس کا جواب ہے جی کہ مقاطع تحریر کو خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا۔ کہاں لٹکایا گیا بچوں؟ خانہ کعبہ میں۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے نمبر 3 کہ 3 سال کے بعد معاہدے میں کس کا نام بچا ہوا تھا؟ جب اس معاہدے کو دیمک چاٹ گئی تھی اور ہمارے پیارے نبی کو وحی نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس میں کس کا نام بچا ہوا تھا؟ اس کا جواب دیتے ہیں جی کہ 3 سال کے بعد معاہدے میں صرف اللہ کا لکھا ہوا نام باقی رہ گیا تھا، یعنی اس تحریر میں صرف ایک نام رہ گیا تھا جو تھا اللہ۔ اب ہے جی نمبر 4، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کب ہوا؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال معاہدہ ختم ہونے کے 6 ماہ بعد نبوت کے 10ویں سال میں ہوا۔ اب ہے جی سوال نمبر 5، جو کہ ہے ہمارا آج کا آخری سوال، کہ عام الحزن کے کیا معنی ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ عام الحزن عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے غم کا سال، اور عام الحزن کو غم کا سال ہمارے پیارے نبی نے ہی دیا تھا، کیونکہ جب معاہدہ ختم ہوا، بائیکاٹ ختم ہوا، تو اس کے 6 ماہ کے بعد ہی آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہ ہمارے پیارے نبی کے لیے بہت بڑا غم تھا، اسی لیے اس سال کو کہا گیا عام الحزن۔ تو بچوں ہماری مشق کا حصہ دوم آج یہیں اختتام پہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر شیب ابی طالب میں محصوری اور عام الحزن بھی یہیں اختتام ہوتا ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھیے گا، دونوں مشق کو کریے گا
اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.